والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، سچ یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. جناب صدر، چند ساعتوں کے لیے زمانہ تخیلات میرے ہاتھ میں تھما دیجئے. نظریں ذہن کی سٹیج پر لگی تخیل کی آمد کی منتظر ہیں کہ اچانک پردہ اٹھتا ہے. 14 اگست 1947 کا منظر، سامنے ایک آدمی اپنے گود میں اپنے شیرخوار بچے کو لیے بیٹھا زندگی کی دردناک ساعتیں گزار رہا ہے. وہ دیکھیے، ایک گڑے میں ایک ماں لیٹی ہوئی اپنی بچی کو تھپکیاں دے دے کر سلاتے ہوئے خود اپنی نیند سوتی چلی جا رہی ہے. ادھر دیکھیے، ایک بابا سامنے پاکستان کی سرحدیں دیکھتا ہوا اونڈے منہ گرتا ہے. شاید کہ ان بزرگوں نے جذبات میں آ کر یہ کہہ بھی دیا ہو کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. زیوکار، قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو ماعز وجود میں آیا. وہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لیل القدر کی تھی جب مسلمانوں کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی. 14 اگست 1947 تاریخ کا وہ یادگار دن ہے کہ جب ایک مظلوم مسلمان قوم کی زندگی میں آزادی کا سورج طلوع ہوا. مگر اس آزادی کا حصول اتنا آسان نہ تھا. اس پیارے وطن کی خاطر 100 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. کتنی ہی ماں کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، کتنی ہی بیٹیاں گھر سے بے گھر ہوئی. یوں ہی نہیں ملا ہم کو پاکستان، یوں ہی نہیں کھلا آزادی کا سورج، بلکہ شہیدوں کے لہو سے پاکستان کی ملت کا چراغ جلایا گیا. جناب صدر، کسی بے گھر سے پوچھئے گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھئے آزادی اور وطن کی قیمت، تو پھر احساس ہوگا کہ جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی اور انعام ہے. زیوکار، زندہ قوموں کی زندگیوں میں کچھ دن بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا سورج دیکھا ہوتا ہے. یہ دن ہماری زندگی میں 14 اگست 1947 کا دن ہے کہ جس دن ہمارے آباء و اجداد نے ایک آزاد اور خود مختار قوم کی
حیثیت سے اپنا آپ دنیا میں منوایا. اگر آج ہم آزاد ہیں, اگر آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اسی وطن کی بدولت ہے. اگر آج ہم بے خوف و فخر زندگی گزار رہے ہیں تو اسی وطن کے مشہور ہے. اگر آج ہم انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہیں تو اسی پاک سرزمین ہی کی بدولت ہے. سامعین محترم, پاکستان کے حصول کے جو مقاصد تھے ہم ان کو بھول چکے ہیں. پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ نظام لا الہ الا اللہ ہو, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ شریعت محمدی پر عمل کیا جائے, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ عمل پر کتاب اللہ ہو, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ شریعت محمدی اس پاکستان میں نافذ ہو, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ توکل علی اللہ ہو, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ نصر من اللہ ہو, پاکستان کے حصول کا مقصد جو تھا کہ معبود ہو تو ایک اللہ ہو, کعبہ ہو تو بیت اللہ ہو. سامعین محترم, 14 اگست صرف جشن آزادی منانے کا نام نہیں بلکہ 14 اگست نام ہے تجدید عہد وفا کا, 14 اگست نام ہے امن کا, وآمنہم من خوف, 14 اگست نام ہے اتحاد کا, 14 اگست نام ہے جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین دنیا کے بیلنس کا, 14 اگست نام ہے سود کے خاتمے کا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا, 14 اگست نام ہے کہ لا الہ الا اللہ کے عالم کو بلند کرنے کا, 14 اگست نام ہے توحید کے عالم کو بلند کرنے کا. آئیے ہم بھی قدم سے قدم ملا کر قرآن اور سنت کی نشر کو اپنا کر آسمان کی بلندیوں کو پرواز کریں اور اس ملک کی بقا و سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.